السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ننھے عمار کے ساتھ جڑی ایک اور بری خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور تمام مناظر آپ نے دیکھے۔ میں بھی رات بھر جو ہے وہ اس غم میں جو ہے وہ کہہ لیں مبتلا تھا، اور اس میں سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکلا ہوں۔ رات میں ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا جنازے کے بعد بھی، لیکن میں ویڈیو نہیں کر سکا۔ ناظرین کرام، عمار سے جڑی جو ایک بہت بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمار کی والدہ جو ہیں، وہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں، اور وہ عمار کے غم میں جو ہے وہ عمار کی طرح ہی ہو چکی ہیں، اور اس وقت کھانا پینا وہ چھوڑ چکی ہیں، اور اس وقت وہ ایک پتھر نما بت جو ہے اس کی طرح جو ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ 8-9 سال کا معصوم بچہ، اور کس طرح آپ نے دیکھا، جو میرے لیے ایک بڑی جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ والد کو جو ہے وہ ٹھیک سے جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا، اور کس طرح وہاں پہ پولیس ہی پولیس تھی، وہاں پہ جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور دل دہلا دینے والی، دل چیر دینے والی چیز تھی کہ جنازہ جیسے ہی یوں سلام وہ پھیرتے ہیں، جنازہ مکمل ہوتا ہے تو اس کو فوراً سے وہ وہاں سے پکڑتے ہیں اور وہاں سے لے جاتے ہیں، اور دوسری جانب اس کے اوپر اس عمار کی جو موت ہے اس کو تماشا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ مختلف چیزیں اس کے اوپر کی جا رہی ہیں، لوگ تنقید کر رہے ہیں، صاحب اولاد لوگ اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں پہ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ عمار کی آج مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، اور عمار کی بیماری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے سینئر صحافی، یہ شفاعت علی نے پوچھا ہوا ہے عمار کی وفات کی اصل بیماری کیا تھی، اس کے مرض کی کلینکل تشخیص کیا تھی، علاج کی نوعیت کیا تھی، کیا کوئی ان معاملات کی تفصیل شیئر کر سکتا ہے؟ تو میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑی دکھ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر فرحان ورک نے کچھ رپورٹس شیئر کی ہیں عمار کی، اور وہ بدقسمتی سے 9 مئی کے واقعات کے بعد کی رپورٹس ہیں، اس سے پہلے کی رپورٹ نہیں بلا سکے۔ عمار 9 مئی سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، اور 9 مئی کے بعد جب ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، ریڈ مارے گئے، اس کے والد کو گرفتار کیا گیا، اس کی والدہ، اس کی دادی کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے 31 جولائی کی رپورٹ ہے، اور ایک مڈ مئی کی ہے، مطلب 9 مئی کے واقعات کے بعد آلموسٹ کوئی 17 مئی کی کہہ لیں وہ رپورٹ ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں وہ سارا کام ڈل چکا تھا۔ تو ناظرین کرام، اصل چیز یہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست کی جا رہی ہے، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے میں اس کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عمار 9 مئی سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، 9 مئی کے بعد ان کو جو ہے وہ SSPE کی جو ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے دماغ میں وہ ہوا۔ اصل میں وہ ہے کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، بڑی سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ ان کی جو بیماری ہے وہ شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ اس کے بعد افیکٹ ہوا۔ کچھ جو وائرس ہوتا ہے، خسرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلس جو ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے اکثر بچوں میں جو ہے وہ سرخ رنگ کے دانے، تیز بخار، زکام جیسی علامات ہوتی ہیں، لیکن اسی وائرس سے، خسرہ سے جو ہے یہ SSPE کا نام کا جو مرض ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں MMR یا MMRV ویکسین جو ویکسین ہوتی ہے اس کے تحت حفاظتی ٹیکے نہیں لگتے، یا ان کا اپنا جو مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خسرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر خسرے کی علامات 1-2 ماہ بعد جو ہیں وہ کہہ لیں کہ 1-2 ماہ بعد جو ہے وہ جا کر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ جب اسی وائرس کا جو خسرہ جو ہے، اس کی جو شدت ہے یہ اختیار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ جسم میں زیادہ تر یہ دماغ کی جگہ پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے جب یہ ڈس آرڈر دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو یہ 2 سے 3 سال کے اندر جو ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ 5 سے 10 سال تک کے بچوں کو جو ہے وہ ہوتا ہے، یا 5 سے 10 سال کا عرصہ جو ہے اس کے دوران میں یہ وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اکثر مرگی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سمیت جو مختلف اعضاء ہیں ان پہ قابو نہیں رہتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس مرض سے متاثرہ مریض کچھ عرصے بعد بستر پر چلے جاتے ہیں، جو کہ اپنے اعصابی نظام مفلوج جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور یہ مرض جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور ہماری جو موجودہ میڈیکل سائنس ہے وہ بھی ابھی تک اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے جو اکثر جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرض 1 سے 3 سال تک جو نروس سسٹم اس کو مکمل طور پر جو ہے
وہ تباہ کر دیتا ہے. لیکن عمار کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے پہلے سے اس کی تمام ویڈیوز ہیں, تمام چیزیں ہیں, جو رپورٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ سیاست کی جا رہی ہے کہ اس کی وہ لے کے آئیں جی, اس کو بیماری کون سی تھی, اس کے اوپر سیاست کی جا رہی, تماشا بنا دیا گیا اس سب کو. لیکن وہ باپ کا کیا ہوگا جس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. مریم نواز آپ کو یاد ہوگا جب اس کے والد کو باہر جانا تھا نواز شریف صاحب کو, تو یہ سزا یافتہ مجرم تھے نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز بھی. تو مریم نواز کو جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا. لیکن یہاں پہ جو عمار کے والد ہیں ان کو تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی اپنے بچے کی. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کے لیے لوگ آواز اٹھاتے اس کے اوپر ایک پورا تماشا لگا ہوا ہے. اور دوسری جانب اسی سے ملتی جلتی خبر میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اور والد نقاب پوش سامنے آیا ہے جس کو 2 ماہ جو ہے وہ قید میں رکھا, اور وہ اس کے بھی بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ مارا گیا, اور ابھی بھی وہ بھاگا ہوا ہے, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور اسے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے, اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیان دیں, اور اس کو اوپر جب تشدد کیا جاتا تھا تو اس کو ڈرایا جاتا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کریں, اور جو ہے وہ اس کی ماں بہن اور بیوی کو لے کر کے آئیں, اور اس کو اور ان کو ننگا کر کے تشدد کرنے کی دھمکی جو ہے وہ صاحب کو دی جاتی تھی. پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے نقاب کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو شرمناک چیز ہے. مطلب جتنا بھی تمام مناظر جو تھے وہ تمام دل چیر دینے والے مناظر تھے, اور اس بچے کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ مذاق بنانے سے, سیاست کرنے سے, تنزیہ, میں سینئر صحافی ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ فلا بلا بلا مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ہی افسوسناک جو ہے وہ یہ ایک چیز گزری ہے. چاہے اس بچے کو مرض لاحق تھا تو اس بچے کو, وہ 9 سال معصوم بچے کا رائٹ تھا کہ اس کا والد جو ہے وہ اس کے سر پہ تھا, جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا. تو آپ اس کو کوئی ایسا نظام بناتے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ رہ سکتا, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ریسٹ نظر بندی بھی کی جا سکتی ہے, اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو وہ لے جاتے. لیکن برکیف اب اسی جو ہے وہ ریگریٹ میں, افسوس میں اس کا والد رہے گا یا اس کی فیملی رہے گی کہ شاید کہ عباد فروق صاحب ہوتے تو وہ جو ہے وہ اس کا علاج کروا لیتے, یا اگر وہ باہر ہوتے تو یہ بچ جاتا. تو یہ بڑا ہی ایک کہہ لیں کہ ایک اور ہی جو ہے وہ چیزیں اس حوالے سے بڑی تشویشناک جو ہے وہ مناظر سامنے آئے, اور تمام لوگ جو ہے دھاڑے مار کے جو ہے وہ جنازے میں لوگ رو رہے تھے. برکیف جو بھی ہے, امید ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی جو لوگ باتیں کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں گے. تو نہیں کرنی چاہیے. صاحب اولاد لوگ جو ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی, وہ آ کر کے اس طرح کی باتیں کریں. پتہ نہیں کیا وہ دل کہاں سے لے آتے ہیں, وہ دل گردہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے کہاں سے لے آتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے. برکیف یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی, کیونکہ ان کی بیماری کو لے کر کے اس وقت سیاست کی جا رہی تھی. تو میں نے کہا وہ جو رپورٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ اصل رپورٹس اور یا بچے کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑا ہے. اس سے پہلے وہ بچہ بالکل ٹھیک تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے